سوال ہے یاجوج و ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں مذکور ہے اور تمام فرقے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت ظاہر ہوں گے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یاجوج و ماجوج کے متعلق قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف اور سورہ انبیاء کے اندر دو جگہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے اس لیے ہم اتنا ہی کچھ کہیں گے جتنا قرآن نے بیان کیا ہے، اور نہ اس کا تعلق احکامات سے ہے کہ جزئیات کو ہم سمجھے تاکہ اس پہ عمل کر سکے، تو عمل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اخبار ہے قرآن کی، اور جتنے قرآن نے بیان کیے ہیں اتنے ہی ہم لیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 95 اور 96 کے اندر بیان فرمایا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ہم نے حرام کر دیا ہے کسی بستی کے اوپر جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے کہ یقیناً یہ واپس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں سے متعلق اپنا حد فیصلہ سنایا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو جائے، جنہیں موت آ جائیں۔ جس طرح لوگ آج عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ قبروں میں انسان دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح نفوس سے مراد وہ ارواح لیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے ارواح دنیا میں آتے ہیں، تو یہ سارے باطل عقائد ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ جس پر موت آ جائے کر آئے، ہاں یہ آئیں گے، لیکن کب آئیں گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں۔ اور یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ ہر اونچی جگہ سے نکلیں گے، ہر اونچی جگہ سے نکلیں گے۔ تو ایک تو قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جب نکلیں گے تو اس وقت لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر، یعنی آخرت برپا ہوگی، دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس زمین کے اوپر دوبارہ اللہ ان انسانوں کا حشر کرے گا۔ تو ان آیات کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 94 کے اندر اور پھر آیت نمبر 99 کے اندر یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا ہے ذوالقرنین واقعے کے اندر۔ ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں کچھ لوگ ایسے رہتے تھے لا یکادون یفقہون قولا، جو قریب نہیں تھے کہ بات کو سمجھے، یعنی ان کی زبان الگ تھی۔ وہ ذوالقرنین کے پاس آئے ہیں، قالوا، اور انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ زمین کے اندر فساد کر رہے ہیں، ملک کے اندر فساد کر رہے ہیں۔
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرَجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، ہم آپ کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کرے، دیوار لگائے تاکہ یہاں نہ آ سکے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ کافی ہے، بس تم میری ہاتھ اور پاؤں کی جو مدد ہے وہ کرو، قوت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں یہ کام کر لوں گا۔ اور یہ کام اس نے کیا، دیوار لگائی اس نے۔ اور اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیں کہ کہاں ہے وہ دیوار جو یاجوج ماجوج کے آنے کے لیے انہوں نے لگائی تھی، کس ملک کے اندر ہے، کس شہر کے اندر ہے۔ تو اصل میں اس کو ہم اس طرح سمجھے، آج ہمارے لیے اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ جس طرح انڈیا اور پاکستان دو مختلف اور الگ ملک ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک بارڈر ہے، بارڈر پر اپنی حفاظت کے لیے ملک جو ہے وہ کانٹا دار تار لگاتا ہے، دیوار لگاتا ہے، اپنی فوج بھی کھڑی کرتا ہے تاکہ وہ وہاں کے فوج یہاں نہ آ سکے، یہاں والی فوج نہ جا سکے، حملہ نہ کر سکے۔ تو اس ان دونوں کے درمیان بارڈر کی کوئی عجیب چیز نہیں تھی تاکہ وہ یہاں آ کر حملہ نہ کر سکے، فساد نہ کر سکے۔ آگے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ ذوالقرنین نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ذرہ ذرہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ تو یہاں بھی قیامت مراد ہے کہ جب قیامت کے وہ حالات پیدا ہوں گے، اللہ کا وعدہ آئے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، فرمایا پھر ہم چھوڑ دیں گے بعض ان کے کہ اس دن یموجو موجے ماریں گے فی بعض بعض کے اندر۔ تو اسی لیے ایک تفسیر کے اندر یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج اصل میں تعبیر ہے موجون سے، کس طرح سمندر کے اندر موجیں ہوتی ہے، اس طرح کے دن میدان حشر کے اندر، محشر میں انسانوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ جس طرح سمندر موجیں ہوتی ہے۔ تو اس کا اشارہ اس طرف ہے۔ تو میں اپنے علم کے مطابق جو چیز صحیح سمجھتا ہوں تو یہ قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت جب وہ سور پھونکی جائے گی، حشر ہوگا، اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت اللہ رب العزت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سور کے اندر جو ہے وہ پھونک ماری جائے گی، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان سب کو جمع کر دیں گے، اور جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور جہنم جو ہے وہ کافروں کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ تو بہرحال اس کے اندر مزید تحقیق بھی ہو سکتی ہے، میری بات کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ تو دوست جو ہے وہ ساتھی تمام احباب جتنے بھی ہے اور اہل علم لوگ جو تحقیق کرتے ہیں یہ دلیل کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، وہ بات ہم لیں گے۔ بہرحال میرے علم کے مطابق، میرے سمجھ میں وہ یہ کہ مراد کیا کی وہ گڑی ہے جب، اور احادیث کے اندر بھی اگر دیکھا جائے ان روایات کو ہم، چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عمل کا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم زیادہ زور جو قرآن کے اوپر ہے، قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر روایات بھی لی جائے تو روایات کے اندر بھی یاجوج اور ماجوج کا جو واقعہ آتا ہے وہ علامات نشانیوں، قیامت کی نشانیوں میں جا رہا ہے۔ تو نشانی کے بارے میں یہی ہے کہ جب قیامت کی نشانی آئے گی تو ایمان قبول نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگی، تو قیامت قائم ہو گئی نا، قیامت کے آثار شروع ہو گئے۔ تو ان روایات کے روح سے بھی یہ چیز جو ہے سامنے آتی ہے کہ کیا گڑی ہوگی، اور جو لوگ بعض روایات کی وجہ سے مشہور کر بیٹھے ہیں کہ قیامت سارے چیزیں پہلے ہوگی، سلام آئیں گے اور پھر جو ہے نا جو ہے حکومت کریں گے، تمام لوگ ایمان لائیں گے۔ تو اصل میں وہ روایتیں ایک تو قرآن سے ٹکراتی ہے، پھر وہ روایتیں دوسری صحیح احادیث سے بھی ٹکراتی ہے
قرآن اور حدیث نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب قیامت کی نشانی آئے گی تو اس وقت تو کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا آنا، یہ صحیح نشانی ہے کی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور سارے لوگ جو ہے مسلم ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے، یہود اور مشرک سے ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح ان کی بات جو ہے اس کے اندر تضاد ہے. اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے. واقول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.